بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور فوری طور پر اسلامی ممالک نے قطر کی جانب رجوع کیا، اور جو ہماری عالمی اسلامی کانفرنس ہے OIC، ان کا اجلاس ہوا، سارے اکٹھے ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بس کچھ بھی نہیں، نشستند خردند برخاستند، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ویسے بھی محکوم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اس طرح تو قطر کے اندر جا کر بیٹھ کر اٹھ کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر انہی دنوں امریکہ کے اندر اسلامی ممالک کے سربراہان کو بلایا جاتا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب بھی، جو 47 فارم کی پیداوار ہے، وہ گئے۔ بڑی عزت ہوئی، اللہ بڑی عزت، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ آپ کو یاد ہے؟ آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے؟ اتنی آپ کے اندر صلاحیت، قابلیت، کون سی قابلیت آپ نے دکھا دی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنا پروٹوکول؟ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے امریکہ کے صدر نے اپنے کالر پر آپ کے جہاز کا وہ لگایا ہوا تھا سٹیکر۔ جی یار، کوئی تو بات ہے، اتنی خوشامد کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نہ امریکہ کو قرضہ دیتے ہیں، نہ امریکہ کے لوگ آپ سے ویزے لینے کے محتاج ہیں کہ وہ لائن لگی ہو پاکستان میں ویزا لے کر یہاں پر پاکستان آنے والوں کی، نہ آپ کی اکانومی کا کوئی حال اچھا ہے، بات بات پر آپ انہی سے بھیک مانگتے ہو، تو پھر آپ کی اتنی خوشامد جو ہو رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اسی خوشامد میں ٹرمپ نے 21 نکاتی امن فارمولہ پیش کر دیا۔ یار کیسا امن فارمولہ؟ پہلے یہ سوچیں کہ امریکہ نے آج تک کبھی کسی اسلامی ملک کی حمایت کی؟ کبھی بھی کسی موقع پر کبھی اسلامی ملک کی ایز اے ملک مدد کی؟ اور اسرائیل کا وہ دہشت گرد جو صدر ہے، 2 لاکھ بندوں کو قتل کرنے کے بعد امریکہ میں پہنچتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مر گئے ہیں یہ لوگ، ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں، اتنے ہی انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کا خیال کرنے والے ہیں، تو کم از کم اس اسرائیل کے وزیر اعظم کو وہاں پر جانے پر کسی قسم کا کچھ تو انتباہ کیا جاتا، کچھ تو احساس دلایا جاتا کہ بھائی تم بہت بڑا گناہ کر کے یہاں پر آ رہے، بہت بڑا گناہ کر کے۔ لیکن کسی نے کوئی بات تک نہیں کی، سارے گئے۔ یعنی اسرائیل کو ہماری جو اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس تھی، اس کے اندر بھی سارے اکٹھے ہوئے، کسی نے اسرائیل کو فٹے منہ تک نہیں کہا۔ تو کیا فائدہ تمہارے وہاں پر اکٹھا ہونے کا، جمع ہونے کا؟ کسی کے اندر جرأت تو ہے نہیں کہ اسرائیل کے خلاف بات کر سکے۔ ابھی جو ہے وہ فلوٹیلا جو قافلہ چل رہا ہے، گلوبل سمود فلوٹیلا جو چل رہا ہے، وہ وہاں اسرائیل تک پہنچا تو اس کے اوپر حملہ ہو گیا، اس کی کشتیوں کو قبضے میں لے لیا گیا، وہاں کے رضاکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی ایک تو بدماشی یہ کہ غزہ پر دن رات بمبارمنٹ ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں ان کے مکانات کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے ہسپتال ختم کر دیے گئے ہیں، بچوں کے پاس کھانے کی خوراک نہیں ہے، پینے کا دودھ نہیں ہے، وہ بچے بھوک سے بلا کر مر رہے ہیں۔ اور اگر دنیا کے کچھ ممالک کے لوگ وہاں پر ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ اور ہم ٹرمپ کا امن فارمولہ وہ مان کر آ چکے ہیں۔ اس امن فارمولے میں فلسطین میں، غزہ میں امن قائم کروانا ہے اور امن معاہدہ ہونا ہے، اور اس پورے امن معاہدے کے اندر جن کے بارے میں امن ہونا ہے ان کا نام نشان ہی نہیں ہے۔ بھائی حماس وہاں کی تنظیم ہے، ان کے آباء و اجداد کی قبریں وہاں پر ہیں، یہ وہیں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ دہشت گرد جس طرح قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے فرمایا، کیا خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ذرا مفتی صاحب کی باتیں بھی سنیے، آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب منعم ظفر صاحب، جناب مسلم پرویز صاحب اور ان کے رفقاء کا شکریہ۔ فلسطین کے
مظلوم، مجبور اور محصور مسلمانوں کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا ہماری غیر مشروط تائید اور حمایت اسے حاصل ہوگی، مگر حالات انتہائی ناگفتبے ہیں۔ کل جس 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن-یاہو کی میٹنگ کے بعد یہ ایسی شادی ہے کہ جس میں سب کچھ ہے مگر دولہا کہیں بھی نہیں ہے۔ اس تنازع کا سب سے بڑا فریق حماس ہے، مگر حماس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اس معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ حماس کے لوگوں میں سے جو غزہ میں رہنا چاہیں انہیں ڈس آرم اور غیر مسلح ہونا پڑے گا، اور جو جانا چاہیں انہیں راہداری دی جائے گی، مگر کوئی بعید نہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ جائیں اسرائیل ان کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے گا، جیسا کہ ایران میں ہوا، جیسا کہ قطر میں ہوا۔ اہل مغرب نے بلا شبہ انسانی بنیادوں پر رنگ و نسل اور مذہب کی تمیز سے بالا تر ہو کر فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں آواز بلند کی، مگر ان کی قیادت کی نظر میں حماس والے دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد تو باہر سے آتے ہیں، انفلٹریٹر اور درانداز تو باہر سے آتے ہیں، یہ تو فلسطین کے لوگ ہیں، فرزند زمین ہیں، ہزاروں سال سے جن کے آباء و اجداد اس سرزمین پر آباد چلے آ رہے ہیں اور حالیہ تاریخ کی بے مثال قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حماس نے غزہ میں آزادانہ الیکشن میں 3/4 ووٹ حاصل کر کے نمائندگی حاصل کی تھی، مگر اس کے باوجود اقتدار ان کے حوالے نہ کیا گیا، لہذا انہیں غزہ کا، فلسطین کا کے منتخب نمائندہ کے طور پر تسلیم کیا جائے اور جو بھی عارضی یا مستقل انتظام ہو اس میں اہل غزہ اور حماس کو شامل کیا جائے، ورنہ یہ ایک دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، سراب ہوگا۔ جس امن کے نام پر یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر مسلط کیا جا رہا ہے، وہ امن اس کے باوجود ناپید ہوگا اور برسر زمین دستیاب نہیں ہوگا۔ نہایت افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ 8 مسلم اور عرب حکمرانوں کو جمع کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے
نہ جانے ان پر کیا دم کیا کہ اس کے منصوبے کے وہ حامی ہو گئے، ہم نوا ہو گئے، طرفدار ہو گئے، حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ دونوں فریقوں کو بٹھا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ اتنی بڑی تاریخی قربانیوں کے بعد لوگ حماس سے یہ نہ پوچھیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ یک طرفہ فیصلہ مسلط کرنا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، جبر ہے، آمریت ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حماس اور اہل غزہ کو آمنے سامنے بٹھا کر اس معاہدے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ میں 5 اکتوبر کو ہونے والے اس مظاہرے کی تائید کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں۔ سب مسلمانوں کو، تمام اہل کراچی کو اسے کامیاب بنانا چاہیے۔ تو حماس کا ذکر تک نہیں ہے، اور پھر ان کو تڑی کیا لگائی جا رہی ہے کہ یہاں رہنا ہے تو پھر ہتھیار ڈالنے ہوں گے، یہاں کی کوئی سیکورٹی فورسز فلسطین کی نہیں بنے گی، یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ مطلب پھر کیا ہے؟ آزادی کون سی ہے؟ امن کون سا ہے؟ اسرائیل کا بغلگیر بچہ بن کر ان کو رہنا پڑے گا؟ یہ کون سا امن ہو رہا ہے؟ اور حماس کے لوگ جو سرنڈر کر دیں گے ٹھیک ہے، باقی اس ملک سے چلے جائیں، لیکن چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو مار کر دم لیں گے۔ یہ امن ہو رہا ہے، یہ یک طرفہ امن ہے۔ اور پھر اسرائیل کی ان باتوں پر بھی اگر اعتماد کر لیے جائے، یہ بتائیں کہ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کل پھر وہ بچوں کو شہید کرنے لگ جائے گا، اور اس ملک کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ اب تعمیر نو کرنے کے لیے جناب وہ بھی ساری ان کی اپنی نگرانی میں ہوگا۔ ایسا امن نہیں ہوگا۔ پھر مجھے بتائیں کہ 2 لاکھ بندہ جو وہاں پر شہید ہوا ہے، اگر حماس کو ان میں شامل کر کے امن معاہدہ نہیں کرنا تو وہ 2 لاکھ لوگوں کی قربانیاں کس کھاتے میں جائیں گی؟ اگر ان کے ماتحت رہ کر ہی چلنا تھا تو پھر اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ عالم اسلام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ امریکہ ہمارے اوپر چھپ کر شب خون مارنا چاہتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن وہ اپنے سارے وعدوں سے پھر جائے گا۔ ماضی میں بہت سارے موقع ایسے آئے کہ امریکہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں لیکن پھر مکر گیا ہے، اور اس نے ذرا سا توجہ بھی نہیں کیا کہ وہ کون کون سی باتیں کر کے مکر گیا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ان کی پھپھی کا بیٹا لگتا ہے کہ یہ ان کی باتوں سے مکرے گا کہ نہیں؟ یہ مکر جائیں گے۔ کافروں کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، چھوڑ دیں ان کو، اور مسلمان ممالک آپس میں مل کر بیٹھیں اور فلسطین کا فیصلہ مسلم ممالک مل کر آپس میں کریں۔ اور جب تک مسلم ممالک مخلص ہو کر آپس میں مل کر امریکہ کو باہر کر کے جب تک امن فارمولہ طے نہیں کریں گے، اس وقت تک فلسطین میں امن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک غزہ کے لوگوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ آج غزہ کی باری ہے، اگر اب اس وقت مسلم لوگوں نے، مسلمان ممالک نے سٹینڈ نہ لیا تو کل دوسرے ملکوں کی باری بھی آ جائے گی۔ اللہ نہ کرے، خاکم بدہن، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ہر بندہ غزہ کے حق میں آواز اٹھائے، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے، اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں باہر نکلیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق جس قدر ہو سکتا ہے وہ غزہ کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کریں، اور ٹرمپ کے اس فارمولے کو جو اس نے پیش کیا ہے ہم نہیں مانتے، اظہار کریں کہ یہ غلط فارمولہ ہے، یہ یک طرفہ فارمولہ ہے، اور اس پر عمل کرنا کسی طور پر بھی کسی کے حق میں بھی صحیح نہیں ہے۔ میرا جو خیال تھا اور میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے اور آپ کا خیال، آپ کا موقف اور آپ کا نظریہ اس سے مختلف ہو۔ جیسا بھی ہو آپ لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔